تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اچھا بھائی، یہ ہماری اس مجلس کا یہ آخری سوال ہے۔ سوال یہ کہ سوال کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ حضرت قاضی مفتی نوید صاحب، آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ غیر مسلم لوگ جو شوبہ یاترا نکالتے ہیں، ان کا پھول وغیرہ کے ذریعے استقبال کے ذریعے تعلق سے شرعاً کیا مسئلہ ہے؟ رہنمائی فرما دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد راشد حسین، کمال پور، یو پی۔ ماشاء اللہ، مولانا محمد راشد حسین، کمال پور، یو پی سے۔ جی مولانا صاحب، آپ کا سوال بہت بہترین ہے۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان جو لیبرزم کے لوگ ہیں، جو جن کو اللہ نے ہر چیز کی صلاحیت دے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں میں ملوث رکھتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں، بعد میں کچھ باتیں ضروری ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ سوال جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ استقبال کے طور پر پھول ڈالنا یا سبیل وغیرہ وہاں لگانا بالکل جائز نہیں۔ جیسا کہ یاترا نکل رہا ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس پر پھول ڈالنا یا ان کے لیے پانی کی سبیل لگانا، یا وہ جا رہے ہیں تو پانی ڈالنا وہاں پر، جو کچھ بھی ہو اس طرح کی جو بھی سبیلیں وغیرہ جو بھی لگانا شریعت میں ناجائز، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ مذہبی چیزوں کی تعظیم یا تکریم یا اس طرح کی تعریف وغیرہ لازم آتی ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے گویا کہ ہم ان کے رسومات میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کہ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی یہ ان کے تعظیم میں کر رہے ہیں یا ان کے مذہبی رسومات اس طرح، تو اس طرح کی چیزوں میں اگر ہم کریں گے، بھئی ہم بھی تمہارے ساتھ ملوث ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ یہ کریں کہ بھئی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کی تعظیم کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ جا رہے ہیں آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر آپ ان کی تعظیم کر رہے ہیں، آپ ان کی آپ ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آپ ان کی تعظیم کر رہے ہیں، آپ ان کی۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح یہ چیزیں کرنا قطعاً حرام ہے۔ بعض مراحل میں تو اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے بھائی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کیا بھی نہیں، چھوڑو، کر لیے تو کوئی بات نہیں۔ بعض مرحلوں کے اندر جو آدمی شوبہ یاترا، کوئی بھی گنیش یاترا، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ان کے کوئی بھی جلوس نکل رہا کیوں نہ ہو، اگر کوئی آدمی ان کے یاتراؤں کے اندر کوئی بھی کھانے کی چیزیں تقسیم کر رہا، پھول ڈال رہا، ان پر پانی چیزیں تقسیم کر رہا، سبیلیں لگا رہے ہیں، کوئی چیز کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں اگر کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں تعظیم کے سلسلے میں آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی تعظیم کے اگر طور پر یہ کر رہا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہوں، اسلام سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں کرنے پر بعض مرتبہ ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت ہم اسی طرح محبت دکھا رہے ہیں، محبت دکھانے کے دوسرے راستے بھی ہیں بہت سارے، آپ کو کیا ضرورت ہے بھی محبت یہاں دکھانے کی؟ آپ ان کی عیدیں ختم ہونے دیں، بعد میں ان کے گھر جائیے، کھلائیے، پلائیے، آپ ان سے کہیں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کھائیے، ہم مسلمان ہیں، کھلائے، آپ دوسرے نمبر سبیل لگائے، کوئی بات نہیں۔ جیسا کہ بہت ساروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلوں کے پاس وہاں جہاں کہیں بھی ہو کھانے کی سبیل لگاتے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہاں کوئی مخصوص دن نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی مخصوص تہوار نہیں ہوتا، وہاں پر ہر دن کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کوئی دن وہاں پر نہیں ہوتا، وہاں تعظیم مقصود نہیں ہوتی، وہاں قوم کی مدد کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہاں آپ کر سکتے ہیں۔ محبت ایک جہتی دکھانا، ہندو مسلمان بھائی بھائی کا مطلب یہ دکھانا کہ بھی ہم تمہیں بھائی بھائی سمجھتے ہیں، بھائی بھائی کا مطلب یہ نہیں کہ بھی مذہبی بدل دیں، آپ ان کو مذہبی بدل دیں آپ ان کے ساتھ، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور بعض مرتبہ تو اگر کوئی آدمی اس کو دلی خوشی کے ساتھ اگر کر رہا تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہم بعض دیکھتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر بہت سارے مسلمان ہمارے کہتے ہیں ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تمہارے خداؤں کو ہم محبت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ بات تک ہمیں سنا ہو، ہم ان کی قدردانی، ہم تمہارے خداؤں کو ہم قدردانی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس طرح کے جملے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے۔ شادی شدہ ہے تو پھر تجدید نکاح، تجدید ایمان ضروری ہوتا ہے اس کے لیے۔ شادی شدہ نہ بھی ہو تو پھر بھی تجدید ایمان اس کے لیے، شادی شدہ ہے تو پھر تجدید نکاح ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کوئی بھی یاترا کیوں نہ ہو، ہندوؤں کی کوئی بھی یاترا کیوں نہ ہو، آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھیے، بعض ہمارے مسلمان ایسے بھی میں لوگوں کو دیکھا ہوں
کہ کوئی شوبہ یاترا کوئی نکل رہا ہے، کوئی بھی یاترا کوئی نکل رہا ہو، کوئی ان کا جلوس نکل رہا، کوئی بھی نکل رہا، کوئی گنیشا کو لے جا رہا، کوئی لے جا رہا۔ ہمارے مسلمانوں کو بعض لوگوں کو دیکھا ہوں، مسجدوں کے کمیٹی ہیں، محلے کی کمیٹی ہے، ایسے قسم کے لوگ ہمارے مسلمان ٹوپی پہن کر داڑھی چھوڑ کر وہ بھی آ کر کے ان گنیشاؤں کے نام، ان کے بتوں کے سامنے ناچ رہے، خوشی سے ناچ رہے بڑے کھڑے ہو کر، اور یہ کہیں گے ہم بھائی بھائی ہیں، ہم جو بھی چاہے وہ کر سکتے، ہم بھائی بھائی، ہم محبت کے ساتھ رہتے۔ ان کے بتوں کے سامنے ناچ رہے، ان کے ساتھ پھول اڑا رہے، یہ بھی پھول ڈال لے رہے اور ان کو کھلا رہے پلا رہے۔ یہ کیا مقصد ہے بھائی اس کے؟ تم کیا بتانا کیا چاہ رہے ہو اس سے؟ بھائی اگر کوئی ان کا یاترا نہیں کر رہا، آپ اپنی جگہ پر رہیے، اگر کوئی شور شغب کرنا چاہے بھائی اس کو کھلا دو، بھائی چھوڑ دو، ہمارے مسلمانوں کی آپ ہمیں حفاظت کریں، بھائی آپ پیچھے جاؤ، یہاں چیزیں نہ ہو، یہ کر سکتے ہیں آپ۔ ان کی یاتراؤں میں جا کر کے ان کو پھول اڑانا، پانی پلانا، وہ پانی ڈالنا ان کی چلنے کی جگہ پر، اور ان کو گلے ملنا، تعظیم کرنا، اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح اگر بھائی چارہ آپ کو دکھانا ہے تو بھائی چارہ دوسری جگہ دکھائیے، یہاں دکھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ اسی دن اسی مقصد میں دکھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی چارہ آپ کو۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہو تو اس کا ایمان سے نکل جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دوسرے میں نیکی میں تعاون کرو، یہ تو نہیں ہوتا ہمارے مسلمانوں کا مقصد۔ کوئی آدمی کسی کو نماز کو دعوت نہیں دیتا، کوئی آدمی کسی کو، یہ اگر کوئی مولانا اگر کہہ دے جمعہ کے بیان میں بے نمازی بولے، حضرت تم نہ کون بولے بے نمازی بولنے کے واسطے؟ تو کہ اللہ کہہ رہے کہ بھئی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی کی چیزوں میں، نیکی کی چیزوں میں ترغیب دو، بلاؤ لوگوں کو۔ اب روزے دار کو بغیر روزہ رکھنے والے کہتا حضرت چھوڑو اسی قبر کی دھرتی انہیں دیتا، آپ کو بولنے کا حق کیا ہے؟ اگر کوئی داڑھی منڈا ہو، اگر کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی چھوڑو آپ۔ ایک مرتبہ ایک امام کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، کچھ دن پہلے کی بات، ایک امام صاحب نے جمعہ کے بیان میں کہا کہ بھئی داڑھی کے سلسلے میں بتایا کہ بھئی داڑھی کاٹنا حرام ہے۔ انہوں نے کہا، اب اس کمیٹی کے اندر جو صدر تھا، سیکریٹری تھا غلیظ قسم کا، وہ آیا کہنے لگا کہ حضرت آپ ممبر رسول پر بیٹھ کر داڑھی منڈ کی بات کرتے ہیں، آپ کو بولنے کا حق کس نے دیا؟ اب پاک جگہ پر آپ غلیظ، اس کو معلوم ہے کہ غلط حرکت ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ غلیظ چیزوں کے نام لے رہے ہیں آپ۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت آئندہ جمعہ آپ دوسری جگہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بھئی تقویٰ کی چیزوں میں آپ ایک دوسرے کا معاونت کرو، ہمدردی کرو، وہاں بتاؤ، اسے چوٹی پکڑ کر نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نیکیوں میں چلاؤ اسے۔ یہ تو ہمارے مسلمانوں کو نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی اس برا کو برا کہتے ہوئے، برائی کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی برا کہے تو کہتے ہیں یہ مولانا بہت خطرناک ہے، بہت دشمن ہے، مولانا کی زبان بہت تیز چلتی ہے، اس مولانا کو کچھ بھی کر دیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی نیکی کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرو اور تقویٰ میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اندر ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہونا، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کا ہم تعاون ہرگز نہیں کریں گے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، جو ایک دوسرے کا تم تعاون کرتے ہو، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، ڈرگس کا بزنس کر رہا ہے، گانجے کا بزنس کر رہا ہے وہ آدمی، اگر کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، گانجے کی بزنس کر رہا ہے وہ، اور وہ آدمی سود کا لین دین کرتا ہو، چیٹیاں چلاتا ہو، لوگوں کو بڈی پر پیسے دیتا ہو، ہر چیز اس کے اندر گانجا بیچتا ہو، سب کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک دوسرے کا اس کا تعاون کرنے والا اللہ کی نظر میں بھی گنہگار ہے، وہ مخلوق کی نظر میں تو گرے گا ہی گرے گا، اللہ کی نظر میں بھی گنہگار۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہوں کی ایک دوسرے کی تعاون نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے بہت دردناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کی معاونت نیکی میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بھئی ہم آدھا تیتر آدھا بٹر، یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کفار اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے کہ نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک کام کریں، ہم آپ کے خدا کی ہم 1 مہینہ 1 سال ہم عبادت کریں گے، پھر اس کے بعد تم کیا کرو، یہاں تم چھوڑ دو، پھر ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، 1 سال یا 1 مہینہ اس طرح تم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا، کہا اے نبی جی آپ سخت الفاظ میں استعمال فرمائیے، آپ کہیے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، تمہاری عبادت تمہارے لیے، میری عبادت میرے لیے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ پورا بتا رہے ہیں تمہاری عبادتیں تمہارے لیے، تمہارے خدا تمہارے لیے، میرا خدا میرے لیے، میری عبادت میرے لیے ہے. تو ہمارے لیے اس کی بات اجازت نہیں ہے. بھئی بعض مرحلے پر انسان ایمان سے نکل گیا تو پوری عبادتیں بیکار ہیں اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اس طرح کی جو بھی ان کی یاترائیں نکلتی ہو، جو بھی ہو، آپ محبت کریں، بھائی بھائی محبت کریں. آپ ان کو بھائی سمجھ کر محبت کریں، لیکن محبت کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، ایک حدود ہوتے ہیں، وہاں آپ کر سکتے ہیں. آپ ان کو دلی محبت نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی ان یہود و نصارہ اور ان کفار کے ساتھ تم دلی محبت نہ کرو، کیونکہ کتنا بھی تم ان سے محبت کرو گی ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے، ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے وہ. تو اس لیے ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ بھئی ہم لوگ شریعت کے پابند رہے، ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے، غیروں کے طریقوں اپنے زندگیوں کو چھوڑے. یہ اکثر و بیشتر یہ کمیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں محلے کے، وہ لوگوں کی حرکتیں زیادہ ہوتی ہیں اس میں. بعض کمیٹی کے احباب کی میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، یاترائیں نکل رہی ہیں، ان کی پوجا پاٹ ہو رہی، جا کر ہاتھ میں، اور بہت سارے سیاستدان بھی ہیں اس میں. آج سیاستدان اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم غیروں کے عبادت خانوں میں چلے گئے، وہاں چلے گئے، بٹ لگا لیے، ان کے مندروں میں کھڑے ہو گئے. اس سے کیا بھی نہیں ہوتا. بھئی بعض ہمارے غیر مسلم، ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں حضرت ایمان دل میں ہوتا ہے، حضرت ایمان دل میں ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ایمان تو دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار ظاہر سے ہوتا ہے. اظہار جو ہے نا دل کا ایمان جو دل میں ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے جو طریقے ہیں، وہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ اور پیر سے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی تمہارے اعمال جو ظاہر میں نظر آ رہے ہیں وہی دل میں ہیں، گویا کہ تم کفار سے محبت کرتے ہو، تو پھر اسلام سے نکل گئے تم لوگ. سیاست کرنے کا ایک حدود بھی ہے بھئی. یہ نہیں کہ آپ اپنے دین کو، اعمال کو بیچ کر آپ سیاست کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پونے دنیا کے مالک تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکومت کی ہے، بادشاہ رہے، سیاست کیے، اور حضرت صحابہ سیاست کیے، ہمارے بزرگوں نے سیاست کی. کسی نے بھی ہمارے میں ہم نے نہیں سنا کہ بھئی ان لوگوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہو. مشابہت ہر چیز سے منع ہے. خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت صحابہ کو دیکھا کہ وہ خوش ہو رہے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے، آج کیوں خوش ہیں؟ اللہ کے نبی آج یہود اس دن خوش ہوتے ہیں، وہ عید مناتے ہیں، اس لیے مسلمان بھی انہی کی چیزوں میں لگے ہیں، خوشی بنا رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں دی، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. اس کے بعد کوئی عید نہیں، نہ میلاد کی عید، نہ محرم کی عید، نہ جشن کی عید، نہ بلا بتر کی عید، کوئی عید نہیں ہے. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ مفتی صاحب کہ اگر کوئی آدمی بغیر تعظیم کے اگر کرتا ہو تو پھر حرام کا مرتکب ہوا، اس سے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے. بعض علماء نے تو یہ کہا کہ بہتر ہے کہ وہ تجدید ایمان اس وقت بھی کر لے. اگر کوئی تعظیماً اگر اس طرح کرتا ہو، ان کی تعظیم کرتا ہو یا ان کی تعریف وغیرہ جو بھی کرتا ہے، تو پھر وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہوں. پھر اس آدمی کو تجدید ایمان بھی ضروری ہے، شادی شدہ ہے تو پھر تجدید نکاح بھی ضروری ہے. اگر بھائی چارے دکھانا ہے تو پھر الگ طریقے ہیں. سیاستدان ہیں تو پھر ان کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی چارہ الگ دکھاؤ. سیاست وہی اچھی دکھتی ہے جو آدمی ایمان پر باقی رکھتے ہوئے سیاست کرے. غیر مسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ نماز، آپ ایمان کے اتنے مضبوط ہیں جو ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم لوگ جہاں پیسہ آ گئے وہاں بدل گئے، آدھا تیتا آدھا بٹر ہیں ہم لوگ. غیر مسلم خود کہتے ہیں ہمیں. تو ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارا مسلمان بھی دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.